بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹ، گزشتہ ویڈیو میں ہم غزل کے مشقی سوالات کو حل کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم تمام اشعار کی تشریح کریں گے۔ چلیے بچوں شروع کرتے ہیں۔ غزل کا مطلب ہے کہ دہن پہ ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ دہن چہرے یا منہ کو کہتے ہیں، گماں کا مطلب ہے خیال یا وہم، کلام کے معنی ہے بات چیت۔ حوالہ اس کا ہے کہ آپ جانتے ہیں بچوں کہ اس کے غزل کے جو شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش ہیں، صنف شاعری غزل اور ماخذ کلیات آتش۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہوگی کہ آتش کی غزل کا یہ مطلع عشق مجازی کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ جب کوئی محبوب اپنے عاشق سے ہم کلام ہو تو اس کی گفتگو جہاں اس کے لیے سکون دل کا باعث ہوتی ہے، وہیں کبھی کبھار گفتگو میں ایسے مقام آتے ہیں جو دل کو زخمی بھی کر دیتے ہیں۔ عاشق ہمہ وقت اپنے محبوب کے سامنے وسوسوں میں مبتلا رہتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ محبوب سے کلام اس کے لیے آزمائش ثابت ہوگا یا خوشی کا سبب بنے گا، یعنی اس کو مختلف وہم ستاتے رہتے ہیں، مختلف وسوسوں کا وہ شکار رہتا ہے۔ دوسرا شعر ہے کہ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ چمن باغ کو کہتے ہیں، گل کھلانا کوئی انوکھا کام کرنا، اور رنگ بدلنا اس کا مطلب ہے تبدیل ہونا یا کایا پلٹ جانا۔ بچوں یہ دو محاورے اس شعر میں استعمال ہوئے ہیں، گل کھلانا اور رنگ بدلنا، جس سے اس شعر کی میں ایک انوکھی خوبصورتی سی آ گئی ہے دو مختلف محاوروں کے استعمال سے۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہوگی کہ اس شعر میں خواجہ حیدر علی آتش نے ایک ازلی سچائی کو منظوم انداز میں بیان کیا ہے۔ منظوم یعنی نظم کے انداز میں، شاعری کے انداز میں بیان کیا ہے کہ چمن دنیا میں طرح طرح کے گل کھلتے ہیں تو کہیں آسمان طرح طرح کے رنگ بدلتا ہے۔ غرض کسی حالت کو دوام نہیں، دوام یعنی تب ہمیشہ ہمیش کی، یہاں کسی کو بقا نہیں، ہر شے فانی ہے، حالات دھوپ چھاؤں کی طرح بدلتے ہیں۔ شعر کا حسن رعایت لفظی اور تضاد میں ہے۔ دنیا کو چمن کہا گیا ہے اور پھر گل کھلانے کا محاورہ استعمال کیا گیا ہے، ساتھ ہی زمین و آسمان کے تضاد سے شعر میں خوبصورتی پیدا کی گئی ہے۔ اگلا شعر ہے، نہ گورے سکندر نہ ہی قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ اسٹوڈنٹ، گور قبر کو کہتے ہیں۔ سکندر ایک بہت عظیم بادشاہ کا نام جس نے آج دنیا کو فتح کر لیا تھا، اور دارا بھی ایک ایرانی بادشاہ کا نام ہے۔ نامی کا معنی ہے مشہور، مٹے یعنی معدوم ہو جانا، ختم ہو جانا۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہوگی کہ اس شعر میں آتش نامور فاتحین کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر عروج کا انجام بالآخر زوال ہے، یہ دنیا اور اس کی شان و شوکت سب فانی ہے، گردش ایام سے کوئی بچ نہ پایا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں دو تلمیحات سکندر اور دارا استعمال کر کے دنیا کی بے ثباتی اور فانی ہونے کی بہت خوبصورت تصویر کشی کی ہے۔ سکندر اعظم اور دارا دو عظیم بادشاہ، ان کا رعب و دبدبہ ایک عالم پر تھا، دنیا ان کی شان و شوکت سے مروب تھی، لیکن ان کے نام و نشان تک گردش ایام نے مٹا ڈالے۔ آتش کہتے ہیں کہ دنیا عارضی اور فانی ہے۔ اگلا شعر ہے کہ دل و دیدہ اہل عالم میں گھر ہے، تمہارے لیے ہیں مکاں کیسے کیسے۔ دیدہ نظر کو کہتے ہیں، اہل عالم یعنی دنیا کے لوگ، مکاں ٹھکانہ یا گھر۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہے کہ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب کے حسن اور چاہنے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے حسن نے ایک عالم کو اپنا اسیر بنا رکھا ہے، ہر ایک تمہیں اپنے دل میں جگہ دینا چاہتا ہے، تم لوگوں کے دل و نظر میں بستے ہو، تم نے ہر ایک کو اپنا دیوانہ بنایا ہوا ہے، لوگوں کے دل اور نگاہیں کیسے کیسے خوبصورت گھر کے تم مکی ہو۔ دنیا میں ہر جاندار کا ایک آشیانہ ہوتا ہے، یعنی کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے، کوئی رہنے کی جگہ ہوتی ہے جہاں وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، مگر اے میرے محبوب تیری شان ہی الگ ہے، آپ کے رہنے کی جگہ سب سے نرالی ہے، یعنی کہ آپ تو لوگوں کے دل و نظر میں بستے ہیں، کوئی عام گھر میں نہیں رہتے ہیں، تو یہ ان کے محبوب کی شان سب سے انوکھی، سب سے نرالی ہے۔ مزید فرماتے ہیں
کہ غم و غصہ و رنج و اندوہ و ہرما ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ رنج کے معنی ہے پریشانی، غم و الم، اور اندو کے معنی بھی غم ہے، ہرما کا مطلب ہے مایوسی یا نا امیدی۔ تمام الفاظ جو ہیں پریشانی اور مصائب، غم و الم کے معنی لیے ہوئے ہیں۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہوگی کہ اس شعر میں شاعر اپنی بدنصیبی پر شکوہ کرنا ہے کہ پریشانیوں نے میرے گھر کا گویا راستہ ہی دیکھ لیا ہے، خوشیاں تو جیسے مجھ سے روٹھ ہی گئی ہیں، غم و غصہ، تکلیف، مایوسی اور بدنصیبی ہی میرا مقدر ہے۔ اب میں انہی کے رحم و کرم پر ہوں، میری ساری زندگی اپنے انہی مہربانوں کے ساتھ گزری ہے اور اب یہ میری ذات کا حصہ بن چکے ہیں، اس لیے پریشانیاں، دکھ، درد میرا ساتھ نہیں چھوڑتے، ایک کے بعد ایک مشکل اور غم نے مجھے مستقل اپنا ساتھی بنا دیا ہے۔ تیری کل کے قدرت کے قربان آنکھیں دکھائے ہیں خوش رو جواں کیسے کیسے۔ کلک کہتے ہیں قلم کو، قدرت کے معنی ہے شان خدا بندی یا طاقت خدا بندی یا شان خدا بندی، اور خوش رو خوبصورت، حسین۔ تشریح اس طرح سے ہے کہ اس شعر میں شاعر نے قدرت کی صنائی اور مصوری کو سراہا ہے کہ تیری قدرت نے کس قدر دلکش اور حسین پیکر تخلیق کیے ہیں، خوبصورت لوگوں سے اس جہاں کو رونق بخشی ہے اور ہمیں طرح طرح کے دلکش حسین چہرے دکھائے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کو خوبصورت ترین قرار دیا ہے، کیونکہ عاشق کی نظر میں اس کا محبوب دنیا کا حسین ترین انسان ہوتا ہے، اس لیے شاعر ہر خوبصورت چیز سے اپنے محبوب کا موازنہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی ان کی زلفوں کی تعریف کرتے ہیں، کبھی آنکھوں کی، اور کبھی شکل و صورت کی تعریف کی جاتی ہے۔ غزل کا آخری شعر ہے کہ کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے۔ شکر نعمت کے معنی ہے کسی عنایت کے سلسلے میں احسان ماننا، یعنی شکر گزاری کا اظہار کرنا۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہوگی کہ اس شعر میں خواجہ حیدر علی آتش فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں ہر لمحہ اللہ پاک کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یوں تو انسانی جسم کے تمام اعضاء ہی خالق حقیقی کی بڑی نعمت ہیں، مگر زبان ایک ایسا عضو ہے جو غذا کی لذت بھی محسوس کرتی ہے، اور قوت گفتار بھی زبان ہی کی بدولت ہے۔ الغرض اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ وہ مالک خود ہم سے سوال کرتا ہے کہ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ پاک ہم سے ان نعمتوں کے بدلے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، انسان چاہے بھی تو ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ بچوں، امید ہے تشریح آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس حوالے سے کوئی بھی سوال، کوئی پریشانی، آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، اور اسی طرح دل لگا کے پڑھتے رہیے۔ السلام علیکم۔